تازہ ترین افسانچہ بے سہارا پیش کرتا ہوں۔ پہلے وہ ناراض ہوا، پھر بولنا چھوڑا، بات نہ بنی تو بات گالم گلوچ سے ہوتی، مار پیٹ تک جا پہنچی، اور آج اس نے اسے اپنے گھر میں قیدی بنا ڈالا تھا۔ یہ اس کی قید کا تیسرا دن تھا اور شاید آخری بھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ بھوک سے جان دے گی۔ اچانک دروازہ کھلا۔ بولو، کیا سوچا ہے تم نے؟ جلدی بکو۔ نہیں نہیں نہیں، وہ چیخی، اور پھر اس کے گال پر ظلم کا نشان ثبت ہو کر رہ گیا۔ مرو بھوک سے، اچھا ہے تمہاری جان نکل جائے، ہرافا کہیں کی۔ وہ دروازہ لاک کر کے وہاں سے چلتا بنا۔ ماں مترائی اور باپ کسائی۔ وہ 5 سال کی عمر سے سوتیلی ماں کے ظلم سہ رہی تھی، مگر باپ چپ تھا۔ جوان ہوئی تو جھٹ سے کسی راہ چلتے نشائی سے اس کی شادی کر دی گئی۔ ماں کو خطرہ تھا کہ اس کی پہلے خاوند سے ہونے والی بیٹی گھر بیٹھی رہ جائے گی۔ اس کی خوبصورتی اس کا عیب بن گئی تھی۔ اس کا شوہر عورتوں کا دلال نکلا۔ ایک رات وہ ایک اوباش کو گھر لے آیا۔ 5000 میں اس نے اس کی ایک رات کا سودا کر دیا تھا۔ وہ پھپھی ہوئی شیرنی کی طرح اٹھی، کچن سے چھری اٹھائی اور یوں دونوں کو بھگا دیا۔ پھر تو وہ اپنی آئی پر اتر آیا اور بات بڑھتے بڑھتے قید و بند تک جا پہنچی۔ اب وہ بیٹھی نصیبوں کو رو رہی تھی کہ اچانک ایک خیال کسی برقی کونتے کی طرح اس کے دماغ میں لپکا۔ وہ بدقت تمام اٹھی اور الماری کی طرف بڑھ گئی۔ یہ دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ موبائل وہاں موجود تھا۔ اس نے کال پر آمادگی ظاہر کی تو وہ دوڑا چلا آیا۔ کچھ لوگ تو کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ لوگ؟ کون لوگ؟ کیا کہہ رہی ہو؟ مگر چند پولیس والوں کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھا تو اس کی سیٹی گم ہو گئی۔ وہ اس کو بے سہارا سمجھ رہا تھا، آج خود بے سہارا ہو گیا تھا۔